معزز و محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم انسانوں پر بہت ساری عظیم نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت، یہاں تک کہ جنت میں ملنے والی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے، کوئی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی رضامندی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے چاہنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے، وہ انسان دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب اور سعادت مند انسان ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، ان نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت جنت کی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، جنتی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ جنت میں، جہنمی لوگ جہنم میں، رب العالمین جنتیوں کو آواز دے گا، جنتیوں کو پکارے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، سارے کے سارے جنتی ایک آواز میں کہیں گے، لبیک ربنا وسعدیک، اے پروردگارہ ہم حاضر ہیں، تیری دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے جنتیوں سے، حل رضیتم، اے جنتیوں بتاؤ، میں نے تمہیں جنت میں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، کیا تم ان نعمتوں سے راضی ہو؟ کیا تم ان نعمتوں سے خوش ہو؟ سارے جنتی بولیں گے، اے پروردگارہ، وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا لم تعطِ احدا من خلقک، اے پروردگارہ تو نے ہمیں اس جنت میں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس طرح کی نعمتیں تو نے تیری مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو دیا ہی نہیں ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں پروردگارہ تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں رضامندی کا سوال کیا ہے؟ اے پروردگارہ ہم تیری اس جنت سے خوش ہیں، اے اللہ تیری اس جنت کی نعمتوں سے خوش ہیں پروردگارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کہتا ہے، انا اعطیکم افضل من ذلک، اے جنتیوں، یہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں تمہیں اب تک مل چکی ہیں، اس سے بڑی، اس سے افضل، اس سے عظیم نعمت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ جنتی لوگ رب سے پوچھتے ہیں، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اے پروردگارہ اس جنت کی نعمت سے اور کون سی افضل نعمت ہو سکتی ہے؟ کون سی بڑی نعمت ہے؟ کون سا بڑا فضل ہے اس سے بڑھ کر اللہ جو تیرا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جنتیوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے، انا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے جنتیوں، جنت کی تمام نعمتوں سے افضل نعمت یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں، اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی لمحہ تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہم اور آپ کو بتاتی ہے، دنیا تو دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے جنت کی نعمتوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ بھی جو ہے جو آسمان اور زمین سے بہتر جگہ ہے۔ اتنی عظیم نعمت جنت کی نعمتیں، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ اللہ کی رضامندی، اللہ بندے سے خوش ہو جائے، اللہ کسی سے چاہنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگ جائے،
اللہ کی ناراضگی سے بندہ بچ جائے، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. وہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے. اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. ذرا کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے یہ دعوے کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ رب کریم ہم سے محبت کرے. ہم یہ فکر کرنے سے پہلے یہ زیادہ فکر کریں کہ اللہ ہم کو کیسے محبت کرے گا، اللہ کی محبت ہمیں کیسے نصیب ہوگی. جو کہ جنت کی نعمتوں سے سب سے عظیم نعمت ہے اللہ کی محبت، اللہ کی رضامندی. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث سنائی. راوی حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ایک چھوٹی سی حدیث ہے میرے بھائیوں. اس چھوٹی سی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا. وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے چاہتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پسند کرتا ہے. العبد عربی زبان میں العبد اس کا اردو ترجمہ بندے سے کیا گیا. العبد کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات کو صرف اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہیں کرتا. العبد کا مطلب وہ انسان جو بندگی میں آگے بڑھتا ہے، اپنے مقصد زندگی کو بندگی سمجھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بندگی کے خاطر ہمیں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو چاہتا؟ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں جب کبھی رب العالمین کا حکم آتا ہے کہ میرے بندے تجھے ایسا کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. پھر اللہ کے حکم کے آگے نہ وہ اپنے بچوں کی سنتا، نہ اپنے بیوی کی سنتا، نہ اپنے رشتہ داروں کی سنتا، نہ اپنے خواہشات نفس کی سنتا، نہ مال و دولت کی سنتا، کسی کی نہیں سنتا. العبد سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. العبد کا مطلب توحید پرست انسان، جس کی زندگی میں توحید ہو، جس کی زندگی میں شرک نہ ہو، اس کو بولتے ہیں العبد. محترم حضرات، یہی مقصد لے کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں. یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے تماشے سب ختم ہوں گے. انسان کی موت کے ساتھ یہ سب ختم ہو جائیں گے. انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی زندگی میں کوئی چیز کام آتی ہے تو یہی بندگی ہے، یہی بندگی ہے، یہی رب کی عبادتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے؟ آپ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ آپ سے قریب رہے؟ آپ چاہتے ہو اللہ آپ کا دوست بن جائے؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہو؟ بندگی میں محنت کرو، کوشش کرو، اللہ کی عبادت میں یہ وقتی زندگی گزار لو. نوجوانوں، خاص کر کے تمہارے سے ہماری گزارش ہے، اپنی نوجوانی کو اللہ کی زیادہ تر عبادت میں لگاؤ. یاد رکھو، اگر آپ کی نوجوانی کی زندگی اللہ تعالیٰ کے گناہوں اور معاصی کے مقابلے میں آپ کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے، آپ کی عبادتیں آپ کے گناہ کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی نوجوانی کے مرحلے میں، خوش ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں تمہیں جگہ عطا کرنے والا ہے. بس نوجوانی کے مقصد یہ نہیں ہے کہ نوجوانی ایک بار ملتی ہے، عیاشی کرو، جو کرنا ہے کرو. نہیں میرے بھائیوں، اس مزاج کو بدلو. مزاج یہ بناؤ کہ نوجوانی بار بار نہیں آتی، ایک بار آتی ہے. اس نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار کر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ حاصل کر لیں گے. یہ مزاج بناؤ، مزاج کو بدلو، مزاج کو بدلو. نوجوان یہ سوچتا ہے عبادت بوڑھے ہونے کے بعد کریں گے، حج بوڑھے ہونے کے بعد کریں گے. یہ اسلام بوڑھوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ آزاد ہے، عیاشی کرو، مستی کرو، جو چاہے کرو. نہیں، نوجوانی کی عبادت
اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے میرے بھائیوں. اے نوجوانوں، تمہاری عبادتوں کی قدر اللہ کے پاس بہت ہے. تمہارے توبہ، تمہارا استغفار، تمہارے روزے، تمہارا حج، جو بھی تم نیک عمل کرتے ہو، اللہ کے پاس اس کی بڑی قدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. 7 خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے میدان محشر میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا. اس وقت سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. 1 میل میرے بھائیوں. علماء نے 1 میل کی تشریح، بعض علماء نے کہا جو کلومیٹر کا میل ہوتا ہے وہ، یا پھر علماء نے کہا سرما لگانے کے لیے سرما دانی آپ جو استعمال کرتے ہو، گاڑی اتنی چھوٹی سی، اتنے فاصلے پہ سورج کر دیا جائے گا. لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، پیاس سے ترس رہے ہوں گے. کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی درخت، کوئی سایہ، کوئی گھر، کچھ نہیں، کوئی عمارت نہیں. اگر وہاں سایہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا. اس سائے کے نیچے جس خوش نصیب کو جگہ ملنے والی ہے وہ نوجوان بھی ہے. نوجوانوں سن لو، آپ بھی ہو، بشرطے کہ آپ کی زندگی رب کی بندگی میں گزر جائے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، ایسے نوجوان کو رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا. بندگی سے جڑ جاؤ، اپنے مقصد زندگی کو سمجھو. یہ جو تم تماشا، کھیل کود، ٹائم ویسٹ، ٹائم ضائع، موبائل فون میں اپنا وقت ضائع کرنا، یہ مقصد نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ کو اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں، عبد، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ عبد کو پسند کرتا ہے، عبد سے محبت کرتا ہے. العبد کا مطلب وہ ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دی ہو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللہ نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے. اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اس امت کا سب سے پہلا مسلمان. ان اللہ یحب العبد، اللہ سے محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے عبد بننا پڑتا ہے، عبادت گزار بننا پڑتا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، شرک والے اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند توحید ہے، اللہ کو پسند توحید پر چلنے والے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ سے. مشکلات کے وقت مردوں کو نہیں پکارتے، مشکلات کے وقت اولیاء کو نہیں پکارتے، مشکلات کے وقت پکارتے ہیں تو رب سے پکارتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، رب سے مدد مانگتے ہیں، رب سے استغاثہ کرتے ہیں، رب سے استعاذہ کرتے ہیں. عبادت کی جو بھی شکلیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. ایسے آدمی کو العبد کہا جاتا ہے. یہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. ان اللہ یرضی لکم ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزوں سے راضی ہوتا ہے. ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، شریک نہ کرو. وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، قرآن کو، دین اسلام کو، نبی کو مضبوطی سے ایک جھٹ ہو کر تھام لو. اختلاف مت کرو، اختلاف مت کرو. ولا تفرقوا وان تناصحوا وان تناصحوا من والله امركم، جو تمہارا ذمہ دار ہے، جو تمہارا حاکم ہے، مسلمان حاکم کے زیر سایہ ہو، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. محترم حضرات، یہ پہلی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بتایا. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب العبد التقی. اللہ کس کو پسند کرتا دیکھو، اللہ کس سے محبت کرتا دیکھو. پہلی چیز توحید پرست، شرک سے بچنے والا، اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں عبادت میں گزارنے والا. دوسرا آدمی وہ، آپ نے فرمایا التقی،
اتقی کا مطلب متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے والا۔ خوش ہو جائیے اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ انسان کے دل میں جب رب کا خوف آتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس آدمی کے دل میں رب کا خوف آ جائے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے اس کی۔ لیکن جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ بے شرم ہو جاتا ہے، اللہ کی واجبات کو بھی چھوڑے گا، حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے گا، بڑے سے بڑے گناہ کرے گا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ اللہ کا خوف ہم اور آپ کی زندگی کی کامیابی کی جڑ ہے، ہم اور آپ کے دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کی اصل ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ التقی، اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس سے۔ اور التقی کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو چیزیں کرنے کا آرڈر دیا یہ کرو، کرو اس کو، کرو، یہ تقویٰ ہے، کرو اس کو۔ اللہ نے کہا واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اللہ کا آرڈر ہے، کرو اس کو، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ نے کہا روزے اللہ نے تم پر کمپلسری قرار دیا رمضان کے، روزے رکھو، یہ رکھنا تقویٰ ہے، روزے رکھنا تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ آپ اپنی خواہشات کو بیچ میں مت لائیے، آپ اپنے بیوی بچوں کو درمیان میں مت لائیے۔ اگر اللہ نے آپ کو تھوڑی بہت کمائی دی ہے، حلال کمائی، حلال کمائی سے آپ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ اگر بیوی آڑ میں آتی ہے، بچے بیچ میں آتے ہیں، بولتے ہیں ابا جان مجھے وہ چاہیے، یہ چاہیے، آپ حلال طریقے سے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، آپ حرام کی طرف جا رہے ہیں، یہ تقویٰ نہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے محبت کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بیوی بچوں سے محبت کرنے لگ جائے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ محترم حضرات، یہ جو تقویٰ ہے، اس تقوی کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ آپ کا مال، نہ دولت، نہ گھر، نہ گاڑی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ ایسے متقی انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جنت ایسے متقیوں کا ٹھکانہ ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑو نہیں میرے بھائی، میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا کھڑے ہو کے، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ ہر جمعہ ان باتیں ہوتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان باتوں کا اثر ہماری زندگی میں کہاں تک ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی کہاں تک آ رہی ہے۔ سود پر کئی مرتبہ سنیں گے، ایک درہم سود کھانے والا 36 پر 6 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایک پیسہ سود کھانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 پر 5 کیٹیگریز ہیں، ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ایسی سخت حدیثیں ہم سنتے ہیں، ہمارے کانوں سے داخل ہوتی ہے، زندگی میں اثر کہاں ہے؟ اثر کہاں ہے میرے بھائی؟ اثر پیدا کرو، تقویٰ لے آؤ اپنی زندگی میں، متقی بن جاؤ، خوش ہو جاؤ، جنت تمہاری انتظار میں ہے، تم متقی بن جاؤ، اللہ کی رضامندی تمہارا انتظار کر رہی ہے، رب کی محبت تمہارے لیے واجب ہے، تم متقی بن جاؤ۔ ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ تعالیٰ متقی آدمی کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، آج ہم رونا ہوتے نا، رزق میں کمی، پیسہ پیسہ پیسہ، صبح پیسہ، شام پیسہ، حلال طریقے سے بھی ملے، حرام طریقے سے بھی ملے، بس پیسہ چاہیے۔ بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی نیک لوگ ہیں، بہت اچھے ہیں، بھوکی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حرام کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے۔ لیکن جو لوگ حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر کے پیسوں کے پیچھے پڑے ہیں، وہ لوگ بھی سن لیں، اگر آپ متقی بن جاؤ اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائی، اللہ کا وعدہ ہے۔
تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا، تمہارا ہمارا جو اللہ سے عہد ہے، ہم اس کو پورا کریں گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ہم پورا کرنے تیاری نہیں ہیں، ہم متقی بننے تیاری نہیں ہیں۔ کہاں سے اس میں برکتیں آئیں گی، کہاں سے زندگیوں میں اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، کہاں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے آپ سوچیں گے بھی نہیں، آپ کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہوں سے اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں میں۔ میرے بھائیو اصل مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا نا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں پھر بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس کا مطلب ایمان کمزور ہے۔ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں، رب کا کلام سنتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، لیکن اثر میں کیا مطلب ہے؟ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اصل ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، دل پتھر سے زیادہ بھی سخت ہوتے ہیں۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اپنے دل کو نرم بناؤ، حق بات کے لیے جگہ بناؤ، حق دل میں جگہ رکھو حق بات داخل ہونے کے لیے، تب ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، تقوی آئے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے وہاں و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آج مسلمان رونا رو رہے ہیں، غیر مسلمان حکومت کر رہا ہے، غیر مسلمان مسلمانوں کے حقوق چھین رہا ہے، غیر مسلمان مسجدوں پر قبضہ کر رہا ہے، غیر مسلم طاقتیں، غیر مسلم فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کی مساجد پر قبضہ جما رہی ہیں، مدارس کو چھین رہی ہیں، اوقاف کی زمینوں پر کو ہڑپ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں ہوتا ہے یہ؟ کبھی جانا آپ نے؟ کبھی قرآن پڑھا آپ نے؟ کیا سبب ہے بھائی اس کا؟ کیوں یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہاری گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے گناہ ہمارے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، مسلمانوں سے ہونے والا شرک، بدعات و خرافات ہے، نافرمانیاں ہیں، گناہوں کے کام ہیں۔ جب مسلمان قوم اس سے راضی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب دے دیتا ہے۔ یہ سبب ہے میرے بھائی، اگر آپ تقوی اختیار کر لیں، مسلمان متقی بن جائیں تو پھر خوش ہو جائے، مسلمانوں کا مستقبل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کر لو، تقوی اختیار کر لو، دو باتیں صبر تقوی یہ اختیار کر لو، کوئی بھی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن بنے سے ہی ہم بنتے نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں بولیں گے اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کرتے یہ کرتے، پھر بھی ہم پر اتنا ظلم، نعوذ باللہ، ہمارے اندر تقوی نہیں آیا ابھی بھی۔ تقوی کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، اللہ کے حقوق نہیں ہے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا، معاملات بھی صحیح رہنا، عبادات، اخلاق، عقائد سب صحیح رہنا ہے ہمارے، یہ تقوی ہے۔ متقی بن جاؤ، مستقبل تمہارا ہے، فیوچر تمہارا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے میرے بھائیوں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ محترم حضرات، سعد بن ابی وقاص کی روایت کی میں بات کر رہا تھا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پسند کرتا ہے، متقی سے محبت کرتا ہے۔ تقوی اپنا لو، تمہارا فیوچر بھی تمہارا، مستقبل بھی تمہارا، دنیا کا فیوچر بھی تمہارا، قبر کا فیوچر بھی تمہارا، آخرت کی فیوچر بھی تمہاری۔ متقی بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الخفی، الخفی، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خفی کو پسند کرتا ہے۔ خفی، خفی کیا مطلب خفی کا؟ علماء کرام نے خفی کے دو معنی بتائے ہیں۔ سب سے پہلا معنی وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے لوگوں کے سامنے شو آف نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا بھی ہے تو
کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے، اپنے اعمال کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا اپنے اعمال کو، ریاکاری سے بچتا ہے، دکھاوے سے بچتا ہے، چھپ کر رہنے والا وہ پسند نہیں کرتا کہ میرا نام سامنے آئے، بس کام ہو جائے، بس بڑی معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شامل کر کے بول رہا ہوں، میں اور ذمہ داران حضرات، جو کوئی بھی ذمہ دار کسی بھی اگر دین کے پلیٹ فارم سے جڑا ہوا ہے، کوئی بھی ذمہ دار دین کے پلیٹ فارم سے جڑا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کام کی طرف توجہ دیں، نام کی طرف نہیں۔ ہمارا کوئی نام لے نہ لے، ہمارے اشتہار میں، ہمارے اشتہارات میں ہمارا نام آئے یا نہ آئے، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ دنیا کیا دے گی؟ 4 لوگ تمہاری تعریف کریں گے، 4 لوگ تمہیں دنیا کا پیسہ دے دیں گے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ انسان کیا کرے گا؟ رب کو راضی کرو، انسان کو نہیں۔ دین کے معاملے میں بول رہا ہوں میں، دین کا کام جو بھی کرو، چھپ کے کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو شو آف مت کرو۔ آج واللہ سوشل میڈیا ریاکاری کا سب سے بڑا مرکز اور اڈا بنا ہوا ہے۔ دین کا کام کرنا سوشل میڈیا میں ڈالنا، بلا ضرورت، کوئی ضرورت اور مجبوری نہیں ہوتی۔ لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ حج اور عمرے کا پورا اپڈیٹ واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں دیتے رہیں گے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، سیلفی لے کے ڈالے گا اس میں۔ صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، سیلفی لے کے ڈالے گا اس میں، میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں۔ والعیاذ باللہ، حج پہ جاتے ہر چیز کا اپڈیٹ سوشل میڈیا میں دیں گے، پوری دنیا دیکھے گی، دنیا میں ایک ہی بندہ جو حج کرنے گیا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ ہزاروں لوگ حج کر کے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اعمال کو چھپاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، مشہور نہ ہو۔ یہ خفی ہے بندہ، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ میرے بھائی، سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ لوگوں، جس طریقے سے تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے خامیاں، تمہارے عیوب، تمہاری برائیاں لوگ جان جائیں، یہ پسند کرتے ہو تم؟ نہیں کرتے ہو۔ اسی طریقے سے اس بات کو ناپسند کرو کہ تمہاری نیکیاں بھی لوگوں کو پتا چلے۔ جس طریقے سے تم اپنی برائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، نیکیاں کر کے نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کو ناپسند چھپاؤ۔ ہم کچھ اعمال ہیں جو ظاہر میں دکھتے ہیں، وہ اس کی بات نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، سلف کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین اللہ کے خاطر، دین کے خاطر ایسی بڑی قربانیاں دیتے تھے، بیوی تک کو نہیں معلوم ہوتا تھا، بیوی تک نہیں جانتی تھی، مرنے کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ میرے شوہر ایسا ایسا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، الخفی، چھپے بنو، زیادہ شو آف مت کرو دین کے کام سے۔ آج صدقہ و خیرات کی بات اگر ہم کریں، اللہ رحم فرمائے، ہم 4 مسکینوں کو راشن کا کٹ بانٹتے ہیں، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو شو آف کر کے اس نیکی کو برباد کر رہے ہیں۔ دوسرا، اس مسکین اور فقیر کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ فقیر مسکین کی حیثیت سے لوگ جانے۔ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہر آدمی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی میں بھیک مانگوں، پورے لوگ مجھے فقیر کے چہرے سے، مجھے کون چاہتا ہے؟ ہم 4 کٹ بانٹتے نہیں سوشل میڈیا میں چہروں کے ساتھ، والعیاذ، ایک تو تم اپنا عمل برباد کر رہے ہو، دوسرا اس فقیر اور مسکین کے عزت نفس سے کھلواڑ کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، الخفی بنو، ان اللہ یحب العبد التقی الخفی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو نیکیاں تو کرتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے میرا عمل، بس اللہ راضی ہو جائے کافی ہے۔ یہ احساس پیدا کرو، ذمہ دار ہو، عالم ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، دین کا کوئی بھی کام کریں، اس جذبے کے ساتھ اس طریقے سے کریں، خوش ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے، اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور خفی کا دوسرا مطلب، علماء کرام نے یہ ذکر کیا، فتنوں کے وقت انسان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے،
فتنہ پرور لوگوں سے بھی دور رہتا ہے، فتنے کی جگہوں سے بھی دور رہتا ہے، فتنوں سے بھی دور رہتا ہے. 3 باتیں میں نے کہی. فتنوں سے بھی دور رہتا ہے. عورتوں کا فتنہ، جاہ و منصب کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، شرک کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، خرافات کا فتنہ، سوشل میڈیا میں غلط عقیدے والے دین اسلام کے جو ہے دین اسلام کے نام پر دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن غلط عقیدہ ہوتا. یہ فتنے، ان تمام فتنوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، فتنوں پروروں سے دور رکھیں، فتنوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو حدیث میں نے سنائی ثابت بن ابی وقاص کی، اس کا بیک گراؤنڈ ہے حدیث کا صحیح مسلم میں. کیا بیک گراؤنڈ ہے معلوم؟ مدینہ المنورہ کے اندر انتخاب چل رہا تھا، کس کو امیر بنایا جائے کس کو نہ بنایا جائے. امارت کا انتخاب ہو رہا تھا. سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوہ میرے بھائی، ان کی دعائیں زبان سے نکلنے والی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا تھا. ایسے جلیل القدر صحابی رسول مستجاب الدعوہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدینے سے باہر اپنے اونٹوں میں لگے ہوئے، اونٹوں کو پانی دے رہے، اونٹوں کو چارہ دے رہے. اتنے تجربے کار علم والے جلیل القدر صحابی رسول مدینے سے باہر جا کے اپنے جانوروں کو پانی دے رہے ہیں. ان کا بیٹا عمر آتا ہے باپ کے پاس، ابا جان آپ کو تو مدینہ میں ہونا چاہیے تھا، اتنے جلیل القدر صحابی رسول آپ کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. ایک بڑے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، عمارت کی بات ہو رہی ہے، انتخاب چل رہا ہے، لیکن آپ یہاں اکیلے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے سینے پہ مارتے ہیں ادب سکھانے کے لیے، کہتے ہیں استغفر اللہ. اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے کہ جو انسان فتنوں کی جگہوں سے دور رہتا ہے ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. اسی لیے بیٹا میں کیا لینا دینا، فتنے ہیں، فتنوں سے دور ہوں. اللہ محبت کرتا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیں. سعد بن ابی وقاص نے یہ حدیث بتائی. اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں، الخفی کا مطلب وہ بندہ جو فتنوں سے دور رہتا ہے، فتنوں سے الگ رہتا ہے، فتنے کے قریب نہیں جاتا. نبی نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان کا سب سے بہترین مال، سب سے بہترین پراپرٹی اس کی بکریاں ہوں گی، جن بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا. مقصد کیا ہوگا؟ تاکہ وہ فتنوں سے اپنے دین کو بچا سکے. تیسری بات وقت ختم ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ يحب العبد التقی الخفی الغنی. اللہ تعالیٰ غنی کو پسند کرتا ہے. غنی کون ہے؟ غنی وہ ہے میرے بھائیوں جو دل کا مالدار، پیسوں کا نہیں. یہاں مالدار سے مراد پیسوں کا نہیں، دل کا مالدار. اللہ تعالیٰ حلال کمائی کے ذریعے جتنا اس کو دے دیتا ہے اس پہ خوش رہتا ہے. وہ حرام کی طرف نہیں جاتا، مال کا لالچی نہیں ہوتا. جو مال کا لالچی بن جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے، حلال و حرام سمجھ میں نہیں آتا اسے. اور یہ مال کی محبت ختم نہیں ہوتی. کتنا بھی پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے نا آدمی پھر بھی چاہیے بولتا ہے. مٹی اس کی قبر ہی اس کی خواہشات اور مال و دولت کے حرص کو ختم کر سکتی ہے. الغنی کا مطلب یہ ہے حلال طریقے سے کماؤ، محنت کرو، حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پہ خوش ہو جاؤ. یہ ہے الغنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منكم آمنا في سربه وعنده قوت يومه ومعاف في جسده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تم میں سے کسی آدمی کو صبح ملے اطمینان و سکون کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ صبح ملے، ایک وقت کا کھانا پینا. کیا فرمایا نبی نے؟ ایک وقت کا کھانا پینا، ایک وقت کا کھانا پینا صحت مندی کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ. ایسے آدمی کو اللہ نے دنیا کی پوری دولت دے دیا. ویسا آدمی ہے دنیا کا دولت میں انسان کا نبی نے قرار دیا. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه. آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا جسے اللہ تبارک و تعالی اتنا رزق دے دیا اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. کامیاب ہے انسان. یہ ہے غنا، یہ ہے غنا. مال کی حرص، حلال و حرام کو چھوڑ کے آگے بڑھنا، مال کمانا، یہ غنی نہیں، یہ مالدار نہیں اسلام کی نظر میں. ایسا آدمی تو اللہ کا مبغوض انسان ہے میرے بھائیوں.
اور غنی کا دوسرا مطلب علماء اکرام نے یہ بتایا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں کا محتاج نہیں بنتا، کوشش یہ کرتا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی اللہ کا محتاج رہوں، مخلوق کا محتاج نہ رہوں۔ کیوں؟ جب انسان کسی کا محتاج بنتا ہے تو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان ذلیل ہو کسی مخلوق کے سامنے۔ میرے بھائیوں، یہ خودداری پیدا کرو، تمہارا جینا مشکل ہو جائے، ایک وقت کا کھانا نصیب ہو رہا ہے، کوشش کرو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ جو اگر کسی مخلوق سے پوچھنے سے تو بہتر ہے اللہ سے پوچھ لو نا، اللہ دے دے گا تمہیں۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے رب کے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے مانگ لو، اللہ تمہیں دے دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ الغنی کا مطلب یہ ہے خودداری، محتاجی سے بچو۔ لوگ چار پیسے دے کے احسانات جتائیں گے پوری زندگی بھر، آپ بھی ذلیل ہوتا رہے گا مخلوق کے سامنے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة اللحم۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک انسان دنیا میں مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی مانگ رہا ہے تاکہ پیسوں میں اضافہ ہو، پیسے میں اضافہ۔ ایسا آدمی قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ڈوتھڑا بھی باقی نہیں رہے گا۔ محتاج مت بنو، اللہ کے محتاج بنو، اللہ سے مانگو۔ ٹھیک ہے ایمرجنسی آپ کی یہ قرض مانگنا پڑتا ہے، کسی سے الگ مسئلہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے محنت نہیں کریں گے، کمائیں گے نہیں، اپنا ذہن نہیں لگائیں گے، قرضہ مانگیں گے، وہاں جائیں گے، صرف لوگوں کے ڈیپینڈ پہ رہیں گے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان دوسرے انسان کے پاس ذلیل ہوتا ہے، احسان تلے دب جاتا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندے تو مجھ سے مانگ، لوگوں سے مانگنے کے اتنا مانگتے جتنا لوگوں سے مانگتے ہو اللہ سے مانگ دو نا، اللہ تمہیں دے دیتا ہے۔ محنت کرو، حلال کمائی کماؤ، دعا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو کافی ہو جا میرے لیے، بفضلک تیرے فضل سے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال جو کمائی ہے اس کے ذریعے تو میرے لیے کافی ہو جا، واغننی بفضلک عمن سواک، تیرے فضل کا مجھے محتاج بنا کے رکھ، تیرے فضل تیرے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا، اس سے بچا لے۔ پیارے نبی کی دعاؤں میں ایک دعا ہوا کرتی تھی۔ حضرت گرامی یہ حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، اس میں چار چیزوں کا ذکر کیا پیارے نبی نے۔ یہ چار ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ پسند کرتا، محبت کرتا۔ ایک ہے توحید پرست، شرک سے بچنے والا، دوسرا متقی، تیسرا ریاکاری سے بچنے والا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے والا، اور فتنوں کے دور میں فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر دور رہنے والا، اور جتنے حلال کمائی مل جائے اس پر بس کرنے والا، خوش رہنے والا، رب کا شکر گزار، اور اسی طریقے سے لوگوں کا محتاج نہ بننے والا، لوگوں کے سامنے بیجا سوال نہ کرنے والا۔ یہ ایسے لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ حضرات آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے نا، کیا ہوتا ہے دیکھو پھر۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے جبریل کو بلاتا ہے۔ جبریل فرشتوں کے سردار، جبریل امین جو قرآن لے کر نازل ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب سے معزز اللہ کے قریبی فرشتے جبریل علیہ السلام، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار کو بلاتا ہے۔ اے جبریل آؤ، اے جبریل سنو، اللہ کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتا ہے، اللہ میں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جبریل اتنا ہی نہیں، جاؤ آسمانوں میں آواز لگاؤ، آسمانوں میں اناؤنس کرو، فرشتوں کو سناؤ، اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کر رہا ہے، میں بھی محبت کر رہا ہوں، تم بھی محبت کرو اس سے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں آسمان کی تمام فرشتے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، اس کے لیے حاصل کرو، اس کو حاصل کرنے کی طرف پیدا کرو۔ میں نے کہا شروع میں جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے عظیم نعمت اللہ کی رضامندی، اللہ کی محبت ہے۔
اور اس کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے میں نے سعد بن ابی وقاص کی حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں اتنی باتوں پر عمل کر لو، انشاءاللہ اللہ کی محبت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے، آپ حضرات اور خواتین اسلام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔